ناظرین، پاکستان کی مغربی سرحد پر بارود کی بو تیز ہو رہی ہے۔ کابل اور اسلام آباد کے درمیان لفظوں کی جنگ اب سفارتی احتجاج سے آگے بڑھتی دکھائی دے رہی ہے۔ ایک فضائی حملہ، چند گھنٹوں کی کارروائی اور اس کے بعد ایسا سفارتی طوفان جس نے دونوں ملکوں کے تعلقات کو خطرے کے موڑ پر لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا صرف سرحدی کشیدگی ہے یا یہ خطہ ایک اور بڑے تصادم کی طرف بڑھ رہا ہے؟ اب پاکستان پر گرنے والی ہے ایک اور گاج۔ قتل عام کے درد سے چیخ پڑا ہے افغانستان۔ افغانستان نے دیا ہے پاکستان کو ایک بڑا الٹیمیٹم۔ شہباز شریف اور عاصم منیر کی نیندیں اڑ گئی ہیں۔ میں ہوں عرفان رینا اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز 18 کا ڈیجیٹل پلیٹ فارم۔ ناظرین، رپورٹس کے مطابق پاکستان سیکیورٹی فورسز نے سرحد پار مبینہ عسکری ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ اسلام آباد کا موقف ہے کہ اس کی سرزمین پر ہونے والے حملوں کی منصوبہ بندی افغان سرزمین سے ہوتی رہی اور اب بھی ہو رہی تھی اور کارروائی دفاع خود کے تحت کی گئی۔ دوسری جانب کابل میں قائم طالبان حکومت نے شدید رد عمل ظاہر کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ حملوں میں عام شہری ہلاک ہوئے اور اسے افغانستان کی خود مختاری کی کھل کر خلاف ورزی قرار دیا۔ کابل نے فوری طور پر پاکستانی سفیر کو طلب کیا اور سخت احتجاج جو ہے وہ درج کروایا اور خبردار کیا کہ ایسے اقدامات کے نتائج ہوں گے اگر پاکستان نے اس طرح کی حرکتیں جاری رکھیں تو۔ افغان وزارت خارجہ نے بیان جاری کر کے کہا کہ اپنی فضائی حدود کا دفاع کرنا اس کی قومی اور مذہبی ذمہ داری ہے۔ یہ الفاظ سفارتی لغت میں معمولی نہیں سمجھے جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی افغان جو سوشل میڈیا ہے اور مقامی بیانات میں بھی اب سخت لہجہ سننے کو مل رہا ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کابل اس معاملے کو محض ایک واقعہ نہیں بلکہ ایک اصولی چیلنج سمجھ رہا ہے۔ پس منظر کو سمجھنا ضروری ہے کہ پاکستان کا موقف ہے کہ تحریک طالبان پاکستان یعنی TTP جیسے گروہ افغان سرزمین کو استعمال کر کے پاکستان میں حملے کر رہے ہیں۔ اسلام آباد طویل عرصے سے کابل سے مطالبہ کرتا آیا ہے کہ ایسے عناصر کے خلاف کارروائی کی جائے یا انہیں پاکستان کے حوالے کیا جائے، لیکن طالبان حکومت ان جتنے بھی الزامات ہیں ان کی تردید کرتی ہے اور انہیں پاکستان کے حوالے نہیں کرتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ اپنی سرزمین کسی کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گی، لیکن عملی اقدامات پر دونوں کے بیانات میں فرق نظر آتا ہے۔ اچھا، دوسرا معاملہ ہے ڈیورن لائن کا۔ ڈیورن لائن کا تاریخی تنازع بھی اس کشیدگی کو جو ہے نا وہ مزید پیچیدہ بنا رہا ہے۔ سرحدی بارڈر، چیک پوسٹ اور جو فائرنگ کے واقعات ہیں وہ گزشتہ چند برسوں میں بارہا سامنے آئے ہیں، لگاتار آتے رہے ہیں۔ دونوں ممالک کے درمیان اعتماد کی کمی جو ہے وہ گہری ہوتی جا رہی ہے اور ہر واقعہ فوری طور پر بڑے بحران کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اصل خطرہ یہاں شروع ہوتا ہے اگر فضائی حملوں اور جوابی بیانات کا سلسلہ بڑھتا ہے تو سرحدی جھڑپیں شدت اختیار کر سکتی ہیں۔ پاکستان پہلے ہی داخلی سیکیورٹی چیلنج، معاشی دباؤ اور سیاسی عدم استحکام سے گزر رہا ہے۔ افغانستان بھی جو عالمی سطح پر تسلیم شدہ حکومت نہ ہونے پر، یعنی کہ افغانستان کی جو حکومت ہے اس وقت طالبان حکومت، وہ عالمی سطح پر تسلیم شدہ نہیں ہے اور طالبان حکومت پر اور افغانستان پر بھی پابندیاں اور اقتصادی مشکلات کا پہلے ہی بحران ہے اور ان کو سامنا کرنا پڑا ہے۔ ایسے میں براہ راست عسکری تصادم دونوں کے لیے مہنگا ثابت ہو سکتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ کابل کی طرف سے دیا گیا سخت پیغام دراصل دباؤ کی سفارتی کارروائی بھی ہو سکتا ہے۔ طالبان قیادت اپنے عوام اور جنگجو دڑوں کو یہ دکھانا چاہتی ہے کہ وہ ملک کی خود مختاری پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ اس طرح پاکستان کی عسکری قیادت بھی اندرونی سلامتی کے معاملے پر کمزور نظر آتا ہے۔ اب جو معاملہ یہاں پہ جو عسکری قیادت ہے وہ بھی اندرونی سلامتی کے معاملے پر کمزور نظر نہیں آنا چاہتی ہے۔ یہ پاکستان کی جو عسکری قیادت ہے وہاں کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ افغانستان کو یہ دکھانا چاہتی ہے کہ وہاں کی فوج کمزور نہیں ہے۔ آپ
पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दाना हमले करवा रहे और उसकी सरजमीन जो है वो अफ़गानिस्तान में इस्तेमाल होती है और टीटीपी इस्तेमाल करती है। इससे पहले भी पाकिस्तान ने बहुत सारे जो हैं ऑपरेशंस किए, चाहे वो बलूचिस्तान है या दीगर जो सूबे हैं उनमें ऑपरेशंस चलाए और टीटीपी को ख़त्म करने की कोशिश की गई, लेकिन टीटीपी अभी भी ज़िंदा और लगातार पाकिस्तान के अंदर जो है वह हमले जारी हैं। लेकिन पाकिस्तान इसके लिए जो ज़िम्मेदारी है वो अफ़गानिस्तान पर डाल रहा है। वो कह रहा है कि तालिबान हुकूमत पर हमने दबाव भी डाला, उन्हें हम बारहा कहा कि इन अफराद को पाकिस्तान के हवाले किया जाए या फिर इनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाए, लेकिन तालिबान हुकूमत जो है वो टीटीपी पर कोई भी कार्रवाई नहीं करता है और ऐसे अनासर पर कोई कार्रवाई नहीं करता, इसलिए हमें जी ये एयर स्ट्राइक्स करनी पड़ती है। और ये जो अंदरूनी सलामती के मामले पर ये कमज़ोर नहीं अपने आप को दिखाना चाहता है। दोनों तरफ जो बयानात हैं, ये बयानियाँ हैं, ये सख्त होता जा रहा है और यही सख्ती गलत फहमी को तसादम में बदल सकती है। अब सवाल ये है कि क्या कोई बैक चैनल राब्ता मौजूद है? माजी में चीन और दीगर इलाकाई ताकतें हैं, उन्होंने दोनों को बातचीत की मेज़ पर लाने की कोशिश की थी। इस बार भी इम्कान यही है कि खुले आम बयानात के बावजूद पस पर्दा सफारती कोशिशें जारी हों, क्योंकि मुकम्मल जंग न काबुल के मफाद में है और ना ही इस्लामाबाद के मफाद में है। लेकिन अगर हमलों का सिलसिला ना रुका, अगर सरहदी कशीदगी कम ना हुई तो सूरत हाल बिगड़ सकती है। ऐसे किसी भी तसादम का जो असर है वो सिर्फ दोनों ममालिक तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि पूरे खित्ते की सिक्योरिटी, तजारत और इस्तेहकाम को मुतासर करेगा। नाज़रीन, इस वक्त माहौल गर्म है, बयानात भी सख्त हैं और एतमाद नापैद है। आने वाले दिन फैसला करेंगे कि ये बहरान सफारतकारी से टलता है या सरहद पर एक और आग भड़कती है। दुनिया की नज़रें एक बार फिर इस हसास सरहद पर जमी हुई हैं कि आया ये दोनों मुल्क अपने मामलात को सफारतकारी से हल करेंगे या फिर जंग ही वाहिद रास्ता है। क्योंकि लगातार पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान कशीदगी जो है वो ड्यूरल लाइन पर भी देखी जा रही है और जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर हमले हो रहे हैं, चाहे वो मसाजिद के अंदर हों, चाहे वो बाज़ारों के अंदर हों या चाहे वो दीगर मकामात पर हों, और उसके एवज़ में पाकिस्तान जो है वो एयर स्ट्राइक अफ़गानिस्तान के अंदर कर चुका है पहले भी और इस बार भी की, जिसके अंदर मुतअद्दिद अफराद की हलाकत हुई और कई लोग ज़ख्मी भी हुए। अब पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में जो है ये तनाज़ा जो है ये बढ़ता जा रहा है और बयानात सख्त हो रहे हैं और इसके नतीजा जो है वो बहुत ख़तरनाक आ सकते हैं अगर सफारतकारी ना हुई और मेज़ पर दोनों ममालिक के मामलात जो हैं वो हल ना हुए। तो अब जो जितने भी जो साउथ एशिया के ममालिक हैं वो इस पर नज़र बनाए हुए हैं, क्योंकि ये मामला बड़ा हसास है, दोनों मुल्कों के मफाद में नहीं है जंग, लेकिन अगर ये जंग छिड़ती है तो ये पूरे खित्ते को इसमें मुतासिर कर सकती है।